حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت سلیمان فارسی کا تعلق فارس ایران سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے مشہور شہر اصفہان کے گاؤں روزبہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام مابا تھا۔ آپ کے والد کا نام بوزخشان تھا۔ آپ نے اپنا آبائی مذہب مجوسیت چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حق کی تلاش اور جستجو سے عبارت تھی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بہت ہی دلچسپ اور اثر انگیز ہے۔ آپ کا تعلق مجوسیت سے تھا، لیکن آپ کے دل میں ایک چنگاری روشن تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ آگ جسے ہم خود روشن کرتے ہیں، یہ ہمارا خدا تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے والد بوزخشان ایک بڑے آتش کدے کے متہم بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت سلیمان سے کہا کہ آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، اس لیے آج کھیتوں کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھر لی اور کھیتوں کی طرف چل دیے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا نظر آیا۔ آپ وہاں چلے گئے، ان کے عبادت کے طریقے سے بہت متاثر ہوئے اور اسی دن اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی۔ ان کے والد کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں گھر میں قید کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، لیکن آپ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر شام پہنچ گئے۔ لیکن حق کی تلاش کا یہ سفر یہیں نہیں رکا۔ آپ حق کی تلاش میں کریا کریا ملکوں ملکوں بھٹکتے رہے۔ شام سے موصل عراق، وہاں سے نصیبین ترکی اور پھر اموریہ پہنچے۔ اموریہ پہنچ کر آپ وہاں کے بڑے پادری کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس پادری کا جب وقت اجل آیا تو اس نے حضرت سلمان کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ اب نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا اور اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی پاک کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ اس مرد درویش کے انتقال کے بعد حضرت سلمان اسی جستجو میں رہنے لگے کہ کوئی قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہو تو اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی جستجو رنگ لائی اور قبیلہ بنو کرب کا ایک قافلہ اموریہ سے گزرا۔ آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن راستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی، اور جب یہ قافلہ وادی القرا پہنچا تو انہوں نے حضرت سلمان کو یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود تلاشی حق کی جو چنگاری آپ کے سینے میں روشن تھی وہ موجود رہی۔ ایک دن اس یہودی کا ایک رشتہ دار جو یثرب مدینہ کا رہنے والا تھا، وہ اس سے ملنے آیا۔ اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت سلمان کے مالک سے انہیں خرید لیا اور یثرب لے گیا۔ یہاں جب آپ نے کھجور کے درختوں کے جھنڈ دیکھے تو آپ سمجھ گئے کہ اب تلاش ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن آپ ایک درخت پر چڑھے کام کر رہے تھے کہ ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا۔ خدا بنو کہ اللہ کو غارت کرے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمان بدحواس ہو کر درخت سے اتر آئے اور اس شخص سے کہنے لگے، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے تو کہنا۔ ان کا آقا بہت غصہ ہوا اور انہیں ایک تھپڑ مار کر کہا کہ تم جا کر اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ چیزیں صدقہ کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں، لیکن خود کچھ نہ لیا۔ اگلے دن دوبارہ کچھ چیزیں لے کر حاضر ہو گئے اور اب انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں بطور ہدیہ پیارے نبی کی خدمت میں پیش کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وہ چیزیں کھائیں اور صحابہ میں بھی تقسیم کر دیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ آخری نبی کی بتائی ہوئی دو نشانیاں تو پوری ہو گئی تھیں۔ اب آخری نشانی یعنی مہر نبوت کو دیکھنا رہ گیا تھا۔ چند دنوں بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ بقیع غرقد تشریف لے گئے ہیں۔
حضرت سلمان بھی وہاں پہنچ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ موقع ملے تو مہر نبوت کا مشاہدہ کر لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کیفیت کو بھانپ لیا اور اپنی پشت مبارک سے کپڑا سرکا دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہودی کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس کے بعد تو آپ سفر و حضر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب جنگ خندق میں آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھود دی اور دفاعی جنگ لڑی۔ جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، مہاجرین و انصار صحابہ کرام میں بحث چھڑ گئی کہ سلمان کون ہے۔ مہاجرین کہتے تھے کہ حضرت سلمان ہم میں سے ہیں، جبکہ انصار کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کو جب ساری بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ ہر وقت عشق نبی میں غرق رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں جہاد کا بھی بہت شوق تھا۔ ان کے عشق رسول اور شوق جہاد کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کا اشتیاق رکھتی ہے، علی، عمار اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان علم سے لبریز ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قناعت پسند درویش انسان تھے، دنیا داری سے دور بھاگتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ اس کی جو تنخواہ ملتی وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے اور خود چٹائی بن کر کماتے۔ اس کا بھی ایک تہائی خیرات کر دیتے تھے۔ سفر ہمیشہ بغیر زین کے گدھے پر سوار ہو کر کرتے۔ ایک دفعہ اسی طرح آپ گدھے پر بغیر زین کے سفر کر رہے تھے اور پیوند لگا کر کرتا پہنا ہوا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اے امیر، یہ آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بھائی، آرام و راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ آپ نے کبھی گھر نہیں بنایا، ہمیشہ کسی درخت یا دیوار کے سائے میں رات گزار دی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں آپ کو گھر بنا دیتا ہوں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب آپ نے مسلسل انکار کیا تو اس شخص نے کہا کہ اچھا، میں آپ کی خواہش کے مطابق مکان بنا دیتا ہوں کہ آپ کا سر اس کی چھت سے جا لگے اور اگر لیٹیں تو پاؤں دیوار سے جا ٹکرائیں۔ اس کے بعد آپ نے حامی بھر لی اور اس شخص نے ان کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کا کل اثاثہ ایک بوسیدہ کمبل، ایک بڑا پیالہ اور ایک لوٹا اور ایک تسلا تھا۔ لیکن زاہد تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ انتقال سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ حضرت سلمان زار و قطار رو رہے تھے۔ سبب پوچھنے پر فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ دولت دنیا جمع نہ کرنا، اور میرے پاس اس دنیا کا اس قدر سامان جمع ہو گیا ہے، ڈرتا ہوں کہ کہیں اس اسباب دنیا کی وجہ سے آخرت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ رہ جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں مدائن میں ہوا۔